بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 60 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیات قرآنیہ میں خفا کے 10 اسباب پڑھیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَمَّا مَضَتْ تِلْكَ الطَّبَقَةُ وَتَتَأَخَّرَ الْعَجْمُ وَتُرِكَتْ تِلْكَ اللغة الأصلية واستعصى فهم المراد في بعض المواضع ومست الحاجة إلى تفتيش اللغة والنحو وجرت الأسئلة والأجوبة فيما بين الناس وصنفت كتب التفسير لازم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالا ونورد لها أمثلة حتى لا يحتاج المفسر عند الخوض فيها إلى زيادة بيان ولا يضطر إلى المبالغة في الكشف عنها وشرحها۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ طبقہ جو ہے وہ گزر گیا، یعنی عربی لوگ جو ہے وہ گزر گئے اور عجمی جو ہے درانداز ہونے لگے، وَتُرِكَتْ تِلْكَ اللغة الأصلية، اور وہ جو زبان تھی، جو قدیم زبان تھی، وہ متروک ہو گئی، وَاسْتَعْصَى فَهْمُ الْمُرَادِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، اور بعض مواقع پر مراد کا سمجھنا مشکل ہو گیا، اور لغت اور نحو کی چھان بین کی ضرورت پڑی، اور اس سلسلے میں سوال و جواب ہونے لگے لوگوں کے درمیان، اور تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں، تو لازمی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم مشکل مقامات کو اجمالی طور پر ذکر کریں، وَنُورِدَ لَهَا أَمْثِلَةً، اور ان کی مثالیں پیش کریں، یہاں تک کہ مفسر کو غور و فکر کے وقت طویل بیان کی ضرورت نہ پڑے، وَلَا يَضْطَرُّ إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْكَشْفِ، اور فی الکشف عنہا وشرحہا، اور مبالغے کی جو ہے وہ ضرورت مجبوری پیش نہ آئے اس کو بیان کرنے میں اور اس کی تشریح کرنے میں، توضیح کرنے میں۔ اسباب صعوبة فهم المراد من الكلام، فنقول ان عدم الوصول الى المراد من اللفظ يكون احيانا بسبب استعمال لفظ غريب وعلاجه نقل معنى اللفظ عن الصحابة والتابعين وسائر اهل المعاني، واحيانا لقلة الاطلاع على الناسخ والمنسوخ، واحيانا للغفلة عن اسباب النزول، واحيانا بسبب حذف المضاف بالموصوف وغيرهما، واحيانا لابدال شيء بشيء او ابدال حرف بحرف او اسم باسم او فعل بفعل او لذكر الجمع مكان المفرد او بالعكس، او للالتفات من الخطاب الى الغيبة، واحيانا لتقديم ما حق التاخير او بالعكس، واحيانا بسبب انتشار الضمائر او تعدد المراد من اللفظة الواحدة، واحيانا بسبب التكرار والاطناب، واحيانا بسبب الاختصار والايجاز، واحيانا بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلي، فينبغي للإخوة السعداء أن يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هذه الأمور وعلى شيء من أمثلتها، ويكتفوا بالرمز والإشارة في مواضع التفصيل۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، فنقول ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ کی مراد تک نہ پہنچنا کبھی جو ہے وہ لفظ غریب کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، وعلاجہ، اور اس کا حل یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین سے اور اہل معانی سے لفظ کے معنی کو نقل کرنا ہے، وَأَحْيَانًا لِقِلَّةِ الْإِطْلَاعِ عَلَى النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، اور کبھی مراد تک نہ پہنچنا منسوخ کو ناسخ سے الگ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، وَأَحْيَانًا لِلْغَفْلَةِ عَنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ، اور کبھی جو ہے وہ اسباب نزول سے جو ہے وہ شان نزول سے غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی مضاف کو حذف کرنے کی وجہ سے، یا موصوف کو یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کو حذف کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی لابدال شیء بشیء، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینے سے، او ابدال حرف بحرف، یا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے سے، یا پھر ایک اسم کو دوسرے اسم سے بدل دینے کی وجہ سے، یا ایک فعل کو دوسرے فعل کی جگہ بدل دینے کی وجہ سے، او لذکر الجمع ما کان المفرد، یا پھر مفرد کی جگہ جمع ذکر کرنے سے، یا پھر جمع کی جگہ مفرد ذکر کرنے سے، او للالتفات من الخطاب الى الغیبہ، یا پھر یہ کہ خطاب سے غیبت کی طرف جو ہے التفات کی وجہ سے، وَأَحْيَانًا، اور کبھی کبھار لِتَقَدُّمِ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ أَوْ بِالْعَكْسِ، اس وجہ سے ہوتا ہے مراد تک نہ پہنچنا
اس چیز کو مقدم کر دینے کی وجہ سے جس کا حق مؤخر ہونا ہے، یا پھر اس کے برعکس، یعنی ایسی چیز کو مؤخر کر دینا جس کا حق مقدم ہونے کا ہوتا ہے۔ وہ احیانا بسبب انتشار الضمائر، اور کبھی کبھار جو ہوتا ہے وہ ضمیروں کے انتشار کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ ایک لفظ سے بہت سارے معانی، متعدد معنی کے مراد ہونے کی وجہ سے۔ وہ احیانا بسبب التکرار والاطناب، اور کبھی کبھی یہ تکرار اور اطناب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ احیانا بسبب الاختصار والایجاز، اور کبھی کبھی مراد تک نہ پہنچنا یہ جو ہے اختصار اور ایجاز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ کنایا کے استعمال کی وجہ سے، تعریض کے استعمال کی وجہ سے، متشابہ مجاز عقلی کے استعمال کی وجہ سے مراد تک نہ پہنچنا ہوتا ہے۔ فینبغی للاخوتی، لہذا سعادت مند دوستوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ آغاز کلام میں ہی ان امور کی حقیقت پر مطلع ہو جائیں، وعلی شیء من امثلتها، اور اس جیسی دوسری چیزوں پر ان کی مثالوں پر مطلع ہو جائیں یا ان سے واقف ہو جائیں۔ وَيَكْتَفُوا بِالرَّمْزِ وَالْإِشَارَةِ فِي مَوَاضِعِ التَّفْصِيلِ، اور جو ہے مقام تفسیر میں رمز و اشارہ پر اکتفا کریں۔ فنقول ان عدم الوصول، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ آیات قرآنیہ کو سمجھنے سمجھانے میں جو دشواری پیش آتی ہے اس کے 10 اسباب کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم آج کے سبق میں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر 2 باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، ان میں سے پہلی یہ کہ اہل معانی سے جو مراد ہے وہ علماء مراد ہیں جنہیں الفاظ قرآنی کے معانی اور ان کی مراد بیان کرنے کا ملکہ حاصل تھا، اور جو لوگ رسوخ علم اور مہارت کی وجہ سے مفردات قرآن کی تشریح کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، تو اہل معانی سے وہ علماء مراد ہیں، جیسے کہ زجاج ہے، فرا ہے، اخفش ابن الانباری وغیرہ وغیرہ جو ہیں، یہ جو علماء تھے انہوں نے مفردات قرآن کی تشریح کا بیڑا اٹھا رکھا تھا، تو اہل معانی سے یہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آیات قرآنیہ کو سمجھنے سمجھانے میں دشواری کے مذکورہ اسباب جو ہم نے ابھی عبارت میں پڑھے ہیں، عبارت کے ترجمے میں جو 10 اسباب ہیں، تو ان اسباب کے لیے دشواری کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس باب میں 4 فصلیں قائم کی گئی ہیں۔ پہلی فصل ہے غریب اور نامانوس الفاظ کی معتبر شروع اور تفاسیر کا بیان ہے پہلی فصل میں، اور دوسری فصل جو ہے اس میں ناسخ منسوخ کی تفصیلی بحث ہے، اور تیسری فصل میں شان نزول کے سلسلے میں ضروری مباحث کا تذکرہ ہے، اور چوتھی فصل جو ہے اس میں بقیہ جو 7 ابواب باقی رہ جاتے ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کے علاوہ باب کے آخر میں ایک اور فصل قائم ہے جس میں کنایا، تعریض وغیرہ اصطلاحات کی تعریف اور تشریح ہے جو عبارت میں مذکور ہے۔ یعنی جتنے اسباب ہم نے پڑھے ہیں 10 اسباب عبارت میں جن کو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا، تو ان کے لیے جو ہے سارے اسباب کے لیے حضرت شاہ صاحب نے اس باب کے اندر جو ہے وہ 4 فصلیں قائم کی ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ غریب اور نامانوس الفاظ کی تشریح کے لیے، دوسری فصل میں ناسخ منسوخ کی تفسیر ہے، تیسری فصل میں شان نزول کے سلسلے میں ضروری مباحث ہیں، اور چوتھی فصل میں بقیہ جو 7 اسباب ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو لہٰذا جو 10 اسباب جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں ابھی جو ہے وہ شارع کی مراد تک نہ پہنچنے کی کہ جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں جن کا ذکر ابھی عبارت میں گزرا ہے، کسی لفظ غریب کے استعمال کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ ناسخ منسوخ کو الگ کرنے کی وجہ سے، یا شان نزول سے غفلت کی وجہ سے، مضاف یا موصوف یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کے حذف کرنے کی وجہ سے جو مراد تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور کبھی کوئی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو ذکر کرنے سے، کبھی ایک حرف یا ایک اسم یا ایک فعل کی جگہ دوسرے اسم فعل حرف کو ذکر کرنے کی وجہ سے، یا پھر مفرد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ مفرد ذکر کرنے کی وجہ سے، یا پھر خطاب کی جگہ غیبت کا استعمال کرنے کی وجہ سے، اور کبھی اس چیز کو مقدم کرنے کی وجہ سے جس کا حق مؤخر ہے، یا پھر جس کو مؤخر کرنا جس کا حق مقدم ہونے کا ہے، یا پھر جو ہے ضمیروں کے انتشار کی وجہ سے، اگر ایک ہی لفظ سے متعدد مرادیں ہوں
تو اس وجہ سے بھی جو ہے اس کے معنی تک پہنچنا، مراد تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، اور کبھی تکرار اور اتناب کی وجہ سے، کبھی اختصار اور ایجاز کی وجہ سے، کبھی تعریض، متشابہ اور مجاز عقلی کے استعمال کی وجہ سے، تو لہٰذا ان اسباب کو جو ہے یاد کر لینے پر اکتفا کرنا چاہیے، شروع میں ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ جو 10 اسباب ہیں مراد تک نہ پہنچنے کے دشواری کا جو سبب بنتے ہیں، وہ 10 چیزیں ہیں جو شاہ صاحب نے اس عبارت میں ذکر کی ہیں، تو ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات قرآنیہ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے جو دشواری کے 10 اسباب ہیں اور 2 اہم باتیں ہم نے ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ اہل معانی سے کون مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ اس باب کے اندر کتنی فصلیں ہیں۔ ان 2 چیزوں کی ہم نے تشریح اور تفصیل پڑھی ہے۔ ایک تو ان 10 اسباب کی تفصیل پڑھی ہے کہ وہ کون کون سے ہیں جو کہ عبارت میں مذکور ہے، اور اس کے علاوہ 2 اہم باتوں کی تشریح اور تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ آیات قرآنیہ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کتنے اسباب بیان ہوئے ہیں؟ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کتنے اسباب بیان کیے ہیں؟ ان کا جو ہے آپ نے صرف تعداد بتانی ہے کمنٹ باکس میں۔ نمبر 2، اہل معانی سے کون سے علماء مراد ہیں؟ اس میں مثال بھی ذکر کر دیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ ویسے کون سے علماء مراد ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔